اس داستان کا عنوان ہے اونچی حویلی کی بے جان روح اور ایک لکھاری۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ ایک روز شام ڈھلے میں ایک میڈیکل سٹور سے دوائی لے رہا تھا کہ موبائل پر مس کال نے متوجہ کیا۔ نمبر دیکھا تو اجنبی تھا۔ رانگ نمبر معمول ہوں تو توجہ دینا وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں۔ 5 منٹ بعد اسی نمبر سے دوبارہ مس کال آئی۔ تیسری مس کال آدھے گھنٹے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے روز دوپہر میں اسی نمبر سے ایک مختصر سا SMS رومن اردو میں موصول ہوا: سر، کیا میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتی ہوں؟ سر، بہت شریف سا لگتا ہے مجھے، میرے نام سے بلائیں۔ بغیر تعارف کے رابطے بے معنی ہوتے ہیں، میرا رابطہ با معنی ہے۔ میں سمجھا نہیں، مجھے ثبوت چاہیے، تمہیں بات بھی کرنا ہوگی۔ سر، آپ کی پوسٹ پڑھی تھی جس میں صداقت نامی لڑکی بعد میں صداقت نام کا لڑکا بن چکا تھا۔ یہ دھوکے عام ہیں۔ ثبوت تو پیش کر دیتی ہوں لیکن بات فی الحال ممکن نہیں۔ چلیے ثبوت SMS کیجئے۔ سر، آپ کی تخلیق مہر و شہزاد نے میرا دکھ بانٹا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے رابطے میں رہوں۔ SMS کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس SMS کے بعد بہت سے دن بیت گئے اور میں بھول گیا زندگی کی ذمہ داریاں نبھانا بھی ایک مستقل نوعیت کا کام ہے۔ قریباً مہینے بعد اس کا SMS آیا: سر، سپہر کا وقت ہے، گہرے بادل چھائے ہیں، میں آنگن میں درخت کے نیچے بیٹھی سپہر کی چائے پی رہی ہوں۔ آپ کی تحریر میں جو تیرا رب ہوا سامنے ہی موبائل میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں میں اپنی تنہائی سے ہم کلام ہوتی ہوں۔ کیا آپ میری تنہائی بانٹیں گے؟ میں چائے کے کپ پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہیے، بات کرنا آپ کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ سر، یہ مضمون SMS میں نہیں سما سکتا۔ وقت نے مہلت دی تو دل کا ورق آپ کو پڑھا دوں گی۔ پھر وہ اکثر دوپہر کی چائے کے دوران مختصر سا SMS کرتی۔ چائے کے ساتھ جو بھی لوازمات ہوتے، بسکٹ، کیک، سموسے، کباب، سب تفصیل بیان کرتی۔ سر، آپ کو خبر ہے میرے سامنے ہمیشہ 2 کپ رہتے ہیں۔ 2 کپ کیوں؟ سر، یہ بھی طویل کہانی ہے۔ میرے من کے بینک میں دکھ کا کریڈٹ کارڈ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی تو ایسا آئے جو اسے کیش بھی کرائے۔ سر، میں نے اپنے دکھ اسی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جیسے الماری میں بچپن کی گڈیاں پٹولے مجھے بچپن لوٹا دیتے ہیں۔ میں نے تم کو منع کیا ہے نا سر کہنے سے، مجھے میرے نام سے بلاؤ، اور وہ محترمہ ہنسی سے ٹال لیتی مجھے۔ سر، آپ جیسے لکھتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں۔ دن روز ڈھل جاتا، عمر کا ایک حصہ کاٹ کر مہینے میں 2-3 SMS اس کا معمول تھے۔ بات کرنے کا موقع اسے میسر آیا نہ میں نے اصرار کیا۔ وہ ایک معمول کی سپہر تھی۔ اس نے بیل دی، پہلی گھنٹی، دوسری، تیسری، میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ سر، سلام پیش کرتی ہوں، لمبی بات نہ ہو پائے گی۔ میں ایک ایسی حویلی کی مقیم ہوں جس کی دیواریں آسمان کو چھوتی ہیں۔ یہاں سے عورتوں کے صرف جنازے نکلتے ہیں۔ جیتے جی ان کی جھلک دیکھنا موت کی پکار پر لبیک کہنے کے مترادف ہے۔ سر، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا۔ آپ کبھی بھی لکھنا نہ چھوڑنا۔ میں فون بند کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اکثر سوچتا وہ کیسی تنہائی جھیل رہی ہے، اسے کیا غم ہے۔ میرے ساتھ اس کا ایک بے معنی رابطہ ہے، اس سے اسے کیا حاصل۔ ایک روز گفتگو کے دوران میں نے اس سے کہا، یہ تمہارا موبائل نیٹ ورک بہت مہنگا ہے۔
سر، پیسہ دراصل ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے 5 بھائی ہیں، ہر سال کار کا ماڈل بدلتے ہیں، دولت کی فراوانی ہے۔ بزنس کے سلسلے میں بھائی شہر سے باہر رہتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کے موبائل نیٹ ورک پر سوئچ اوور کروا لیتی ہوں۔ نہیں، ضرورت تو نہیں، ویسے بھی ہم الگ الگ صوبوں کے شہری ہیں اور آپ کا نیٹ ورک بھی مہنگا ہے۔ سر، آپ کی خاطر تانے بھی سہ لیں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ سر، یہ جو موبائل نیٹ ورک ہے نا، یہ بھی سٹیٹس سمبل ہو گیا ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں کسی کے پاس بھی ٹیلی نار نیٹ ورک کا سم نہیں، سب جیز کے مہنگے نمبر رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں سوئچ اوور کروں گی تو سب کو حیرت ہوگی، کزنز کہہ کے لگائیں گے کہ بیچاری غریب ہو گئی ہے، کوئی کہے گا کنجوسی کی حد ہوتی ہے۔ وہ کسی ملاقات پر اپنے نیٹ ورک کی خوبیوں میں اتنے دلائل دیں گے، ہلا گلا مچائیں گے کہ شور سے چھت اڑ جائے گی۔ لیکن سر، کل سے میں آپ کے لیے سم بدل لوں گی۔ پاگل نہ بنو، رہنے دو۔ نہیں سر، دل کی عدالت میں بیٹھا جج فیصلہ سنا کر سائیڈ روم میں جا چکا ہے۔ اگلے روز اس نے یو فون کی نئی سم سے مجھے کال کیا۔ سر، گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا نمبر بھی فیوریٹ کروا لیا ہے۔ رات 11 بجے آپ سے تفصیلی بات کروں گی۔ وقت کے ہی تو ہم اسیر ہیں۔ اسے میری ٹائم ٹیبل کا اتنے وقت میں مکمل علم ہو چکا تھا۔ میں کیا کرتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، فلاں وقت کہاں ہوتا ہوں۔ وہ کبھی بھی بدھ کے روز مجھے ایس ایم ایس یا کال نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ میں بدھ کے روز میٹنگ میں ہوتا ہوں۔ گرمیوں کی رات تھی، آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ ویسے ہی تھے جیسے بچپن میں دادی اماں سے کہانی سنتے وقت ہوا کرتے تھے۔ 7 ستاروں کا جھرمٹ، جسے دادی اماں ترنگڑ کا نام دیا کرتی تھی۔ ترنگڑ جس میں بھوسا ڈال کر اونٹوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ستارے جن سے پہلے زمانوں میں لوگ سمت نما کا کام لیتے تھے اور راستے طے کرنے میں آسانی رہتی۔ میں اپنے بچپن سے موہے کلام تھا کہ موبائل کی مخصوص آواز نے متوجہ کیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر، ایک بات کہوں؟ کہیں، لیکن بس سر نہ کہیں۔ آپ اپنے طور پر مجھے کال یا ایس ایم ایس کیوں نہیں کرتے؟ اچھا نہیں لگتا۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہارے ماحول کا تقاضا ہے کہ تمہاری عزت و تکریم اور وقار کا خیال رکھا جائے۔ سر، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میرا اتنا خیال نہ رکھا کریں۔ میں کیسے کہوں، ایک خیال رکھنے والا تھا، وہ خواب ہوا۔ کون؟ سر، وہ جو میرا نہیں ہے۔ دوپہر کی چائے پر اپنا ادھورا کپ چائے کا چھوڑ گیا۔ میری زندگی ادھوری رہ گئی۔ تب سے میری میز پر میری چائے کے ساتھ اس کا آدھا کپ بھی موجود رہتا ہے۔ میں نے کرسی بھی اسی جگہ سے نہیں ہٹائی جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ شاید کسی لمحے اچانک لوٹے اور کرسی آباد ہو جائے۔ سر، وہ میرا تھا لیکن میرا نہیں ہے۔ میرے وجود کی مہک اور سسکیوں میں آواز کی تار ٹوٹ گئی۔ میں بہت رنجیدہ ہوا، کیونکہ عورت جب روتی ہے تو درد انتہا پار کر چکا ہوتا ہے۔ سر، کہا تھا نا کہ ہماری حویلی کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہم گھر سے نکلتی ہیں تو کار تک نوکر پشت کیے چادریں تانے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم چادروں میں لپٹی کار میں بیٹھتی ہیں۔ کار کے شیشوں پر پردے لگے ہوئے ہیں اور بیک سیٹ کے درمیان بھی پردہ لگایا گیا ہے تاکہ آئینے میں ڈرائیور عکس نہ دیکھ لے۔ سر، دم گھٹتا ہے میرا، لگتا ہے کسی اندھے کنویں میں قید کر دی گئی ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی جس میں انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے۔ کالج لائف میں 2 نوکرانیاں مسلسل نگرانی پر مامور رہی۔ ناک اتنی اونچی ہے کہ کوئی لڑکا میرے والدین کی نظر میں جچتا ہی نہیں، اور وہ
جو آدھا کپ چائے چھوڑ گیا تھا اس کی حیثیت ہم سے کم تھی۔ آدھے کپ والا گیا کہاں؟ سر کہیں نہیں گیا، وہ جا بھی کہاں سکتا ہے، یہ میرے دل میں تو بیٹھا ہے، باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، ناراض تو بہت ہوتا ہے، روٹھ جاتا ہے، منا لیتی ہوں میں، اور پھر جھگڑا کر لیتا ہے۔ قسم سے سر آپ جیسا لڑاکا ہے، آپ بھی تو بہت لڑتے ہو نا سر۔ کاش سر جیسے یہ میرے گھر سے چلا گیا، دل سے بھی چلا جاتا تو چین سے جی لیتی۔ سر یہ جو دل کے مکین ہوتے ہیں یہ دل کی ریاست سے کیوں نہیں نکلتے؟ سر آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں گئے؟ اس کی آواز میں نمی تھی، میں اس کی گفتگو توجہ سے سن رہا تھا، شاید وہ اپنی تنہائی کا صحرا بانٹنا چاہتی تھی۔ سر آپ چپ کیوں ہیں؟ تمہاری گفتگو کا دھاگا کہیں ٹوٹ نہ جائے، تم کہو میں ہمتن گوش ہوں، میں نے کیوں اکتانا ہے؟ میں نے کون سا امریکہ کے لیے ڈیزی کٹر بم تیار کرنا ہے جو اکتا جاؤں گا؟ سر آپ کی باتیں پیج والے عالم اور کال پر بات کرنے والے عالم میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، ہمیشہ بے دھڑک بولتے ہیں، لیکن سر آپ نے آج تک مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا۔ بے نام رشتے کو بے نام ہی سفر طے کرنے دو۔ ہاں سر میں کہہ رہی تھی، گھر کیا ہے، مغلیہ دور کی حویلی ہے، باہر ڈیرے پر میلہ لگا رہتا ہے، میرے والد جاگیردار ہیں اور پیر بھی، بھائیوں کو سیاست کا چسکا ہے، مجرا بھی معمول کی بات ہے، میری کائنات میرا کمرہ ہے، موبائل ہے، کمرے میں ہلکا آسمانی پینٹ ہے، پردوں کا رنگ میچنگ ہے، دیوار پر صادقین کی پینٹنگ کے ساتھ تاج محل کی ایک آئل پینٹنگ ہے جو ایک سہیلی نے تحفے میں دی تھی، کلاسیکل موسیقی کی سیڈیز ہیں، سامنے الماری میں 15-20 انگریزی ناول اور اردو فکشن جو میرے درد بانٹتے ہیں۔ سر میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، کہو کہو یہ کیا ہوتا ہے؟ بولیں جی اچھا جی بتائیں۔ آپ سے ملاقات کی خواہش ہے بس۔ صوبہ پنجاب میں ہوتی تو شاید آسان ہوتا، آپ ویسے بھی چھٹیوں پر ہیں، لیکن سر کہاں آسان ہونا تھا، دیواریں، آسمان، بلندی، بندشیں، چھوڑیے سر کوئی خواہش نہیں پالنا، اب مجھے آدھا کپ چائے ہی کافی ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ چپ ہو گئی، میں سمجھا کال کٹ گئی۔ ہیلو ہیلو جی سر، چپ کیوں اتر آئی ہے؟ سر میرے گاؤں کا رستہ کٹھن ہے، خواہش کا کیا ہے، منہ زور ہے، زیادہ سے زیادہ پھاڑ کھائے گی نا، پہلے ہی وجود ادھورا ہے، آپ میرے شہر کا نام ذہن میں محفوظ کر لیجئے، شاید کبھی وقت کی اینٹ سرک جائے اور ملاقات کا سامان نکل آئے، ایک بڑی شاہراہ سے گزرتے ہوئے آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا جس پر ہماری حویلی کا نام درج ہے، شاہراہ چھوڑ کر ذیلی سڑک پر ہو لیجئے گا، چند کلومیٹر بعد گھنے درخت آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کبھی زندگی میں ایک بار سر صرف ایک بار میرے صوبے سے گزر ہو، گھنے درختوں میں حویلی کے اونچے برج ہیں، وہاں لوگوں کا تانتا بندھا ہوگا، مجھے ایک SMS کر دیجئے گا، میرے لیے خوشی بہت ہوگی کہ ایک بار صرف میری خاطر یہاں آئے تھے۔ وعدہ بہت مشکل تھا، بے حد مشکل تھا، میں جدہ میں، وہ پاکستان کے ریگستانوں میں، اور میں جاؤں ہی کیوں، ضرورت ہی کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ کال کٹ گئی، دن پھر اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوئے، سردیوں کی ایک دوپہر تھی، ایک مختصر پیغام آیا، سر آپ کے صوبے میں سانس لے رہی ہوں، کس شہر میں؟ اوکاڑا، خیریت ہے، کزن کی شادی میں آئے ہیں سر، اللہ حافظ، رات میں SMS کروں گی۔ دل کیا اڑ کر ملتان سے اوکاڑا پہنچ جاؤں،
اس وقت میں اپنے جذبات کو نوٹس نہیں کر پایا، لیکن دل بہت زیادہ بے قرار ہوا اور کاڑا جانے کو رات گزر گئی۔ رات میں موبائل سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے۔ صبح اس کے 3 SMS موجود تھے، جس میں شکایت تھی کہ میں شاید سو چکا ہوں، اس لیے جواب نہیں دے پا رہا۔ آج بھی میرے موبائل میں اس کے چند SMS محفوظ ہیں جو میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے۔ کیوں ڈیلیٹ نہیں کیے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ روز وہ میسیجز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں، اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے سوال ساری عمر لا حاصل رہتے ہیں۔ میں SMS ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو دل چیخ اٹھنے لگتا ہے کہ کس کو کر رہے ہو۔ کچھ پیغامات مجھے بہت پسند ہیں۔ کسی کو پلکوں میں نہ بساؤ، پلکوں میں صرف سپنے بستے ہیں۔ اگر بسانا ہے تو دل میں بساؤ، کیونکہ دل میں صرف اپنے بستے ہیں۔ یوں راتوں کو نہ جاگو، سو لیا کرو، یوں دل میں آنسو نہ روکو، رو لیا کرو۔ سر کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ کبھی کبھی تنہائی اور اداسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر چاند کھلا، پھر رات ہوئی، پھر دل نے کہا ہے تیری کمی، پھر یاد کے جھونکے مہک گئے، پھر پاگل ارماں بہک گئے، پھر گزرے لمحوں کی باتیں، پھر جاگی جاگی سی راتیں، پھر ٹھہر گئی پلکوں پہ نمی، پھر دل نے کہا ہے تیری کمی۔ سر خبر نہیں کس چیز کی کمی ہے، سمجھ نہیں آتی، اپنا خیال رکھیے گا۔ نہ ملتا نقد جاں دے کر بھی ہم کو، گراں تھا اس قدر سودا کے ہم بازار چھوڑ آئے۔ کوئی آئینہ رکھ ایسا کہ خود بھی دکھائی دے، جس میں ضروری ہوتی ہے خود سے بھی ملاقاتیں کبھی کبھی۔ حیرت تو یہ ہے کہ بخیا گروہوں کے ہجوم میں ایک نامراد زخم ہے جو سل نہیں رہا۔ موبائل آف رکھنا میرے مزاج کا حصہ نہیں۔ جیسے شروع میں کہا کہ رات میں سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے۔ ایک بار بخار کے دوران میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ جس روز موبائل آن کیا، اس کا میسج آیا، اس کی تڑپ کی گواہی دے رہا تھا۔ سر دیٹس ناٹ فیئر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ آپ کا نمبر کیوں بند تھا؟ بہت ڈر لگا مجھے۔ بس ایسا نہ کیا کریں۔ نیور ایور ڈو دیٹ اگین۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شبہ خیر، اللہ حافظ۔ زندگی رواں ہے، ہم زمین پر اپنے حصے کا سفر مکمل کر کے سو جائیں گے، تو بھی یہ رواں ہوگی۔ میرے من میں تھا کہ کسی روز اس شخص کا پتہ معلوم کرنا ہے جو میز پر آدھا کپ چائے چھوڑ گیا اور کرسی جس کے انتظار میں نہیں اٹھائی گئی۔ جب بھی اس کی تفصیل معلوم کرنے کو بات کی، وہ بہانہ بنا جاتی۔ سر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا۔ سر کیسے سمجھنے کی کوشش کریں، بتائیں۔ سر جو زندگی سے نکل گیا، من کی تلاش سے واپس تو نہیں آئے گا۔ وہ اپنے دکھ سکھ میرے ساتھ بانٹتی، کوئی نئی کتاب، تازہ میوزک کی CD۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے ورق مجھے سنائے۔ میرے دل کے کونے میں اس کی کتاب زیست محفوظ ہے۔ 2009 پاکستان میں آمد کے بعد کے واقعات۔ ارادہ باندھا نہ خیال تھا کہ کبھی اس کے شہر سے سفر درپیش ہوگا، لیکن ایک دن پاؤں میں سفر باندھے انہی راہوں سے گزرنا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن پھر خیال آیا اگر اس روز وہ گھر پر موجود نہ ہوئی تو اسے دکھ ہوگا۔ میں نے اسے میسج کیا، سر ناممکن، میں نہیں مانتی، کب، کس وقت؟ ساون کی ایک دوپہر میں تیرے دیس سے گزروں گا، حویلی کے باہر جو ڈیرا ہے وہاں اتروں گا، درختوں کے درمیان پانی کے جو مٹکے رکھے ہیں وہاں 2 سیاہ ویگو کھڑی ہوں گی، مٹی کے کٹورے میں پانی پیوں گا، پھر بڑی شاہراہ سے ہوتا ہوا زندگی کی بھیڑ میں گم ہو جاؤں گا۔
سر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا تمہارا میرا مذاق ہے؟ ساون کی سپہر کون سی اتنی مسافت پر تھی؟ بڑی شاہراہ سے گاڑی میں نے اسی راستے پر ڈال دی جو اس نے سمجھایا تھا۔ وسیع صحرا تھا، تارکول کی سڑک، کہیں کہیں اونٹوں کے قافلے، سرکنڈوں کے درمیان چرتی بکریوں کے ریوڑ۔ جب میں حویلی کی جانب مڑا، سامنے کشادہ اور وسیع ڈیرا تھا۔ گھنے درخت تھے، گھنے درختوں کے نیچے دیو ہیوکل پائیوں والی چار پایاں بچھی تھی، مٹکے رکھے تھے اور ان پر مٹی کے کٹورے دھرے تھے۔ چار پائیں پر بیٹھے ایک شخص نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور آمد کا مقصد پوچھا۔ پیر نواب صاحب کی ملاقات کو آیا ہوں۔ انہوں نے چارپائی کے سرہانے منقش جھالر دار تکیے رکھے۔ میں نے مٹی کے کٹورے میں پانی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ نواب صاحب کے باہر آنے کا وقت ہے۔ ایک خشخشی داڑھی والا جس نے سر پر پگڑی جما رکھی تھی نے کہا، ابھی کٹورا میں نے منہ سے لگایا تھا کہ ملازمین میں ہلچل مچی اور پوری فضا مؤدب ہو گئی۔ درمیانی قد کا ایک شخص، کاٹن کا کڑکڑاتا سوٹ زیب تن کیے، مونچھیں ترشی ہوئی، بال گھنگرالے پیچھے کی جانب پھینکے ہوئے، پاؤں میں نفیس چپل چمڑے کی، سونے کی انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں۔ میں کسی کے لیے اٹھتا نہیں، لیکن دل نے کہا اٹھ جاؤ، تو میں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کا تعارف؟ ایک مسافر سیاح، بڑی شاہراہ سے گزرتے ہوئے آپ کی ریاست کا بورڈ پڑھا، یوں ہی پاؤں میں سفر باندھے گھومتے رہتے ہیں۔ کہیں کوئی منظر روک لے تو لمحہ بھر کو سانس لینے کو رک جاتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرائے، پڑھے لکھے لگتے ہو، گفتگو کا سلیقہ بھی ہے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ہم نے بھی کئی شوق پال رکھے تھے، کتابوں کا شوق بھی رہا۔ اب کتابوں کی جگہ گھوڑوں اور سیاست نے لے لی۔ کتنی دیر رکنا ہے آپ نے؟ نواب صاحب، سفر طویل ہے، بس چند ثانیے، ایک کپ چائے ہو جائے۔ مہمان نوازی ہماری روایت اور پہچان ہے۔ جی، انکار کی جرأت کہاں سے لائی جائے؟ خوب خوب، آؤ ہماری حویلی کے اندر، تم کو دکھاتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اس آہنی گیٹ کی طرف قدم بڑھائے جس کے دونوں پٹ سیاہ بھاری گولڈن کنڈے، ساتھ ایک متصل منقش دروازہ قدیم عہد کی تاریخ کا گواہ تھا۔ دروازے میں میری دلچسپی دیکھ کر نواب صاحب نے کہا، منگورا سے یہ دروازہ ہم مہنگے داموں خرید کر لائے تھے۔ نواب صاحب اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ وہ میری محبت نہیں تھی، پھر بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک نوکر نے سرگوشی کی، آپ خوش قسمت ہیں صاحب۔ کیسے؟ نواب صاحب کے ڈرائنگ روم میں منسٹرز اور قریبی دوستوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، مجھے سکتہ ہو گیا۔ دیوار پر چیتے کی کھال، دائیں جانب نظر گھمائی تو ان کے آباء و اجداد کے منقش فریموں میں جڑی تصویریں، فرنیچر انتہائی قیمتی نفیس، اور شیشے کی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 24 کرسیاں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، گو چند لمحوں کے لیے صحیح، لیکن ہماری کوشش ہوگی یہ لمحے آپ کو یاد رہیں۔ ہمارا موضوع سخن کتابیں تھی، تاریخ اور سیاست۔ ایک نوکرانی بے آواز قدموں سے داخل ہوئی اور جوس کے 2 گلاس میز پر رکھ کر اسی انداز میں مؤدبانہ لوٹ گئی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے میز پر فروٹ چن دیے، چائے میں پیزا، فروٹ کیک، بسکٹ، سموسے، قیمے والے آلو کی کٹلیٹس، یہ سب میری پسندیدہ تھی۔ میں اس لمحے ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا۔ میں کہاں تھا نہیں معلوم۔ میں لوٹ جانا چاہتا تھا۔ میں کیوں آیا ہوں یہاں؟ کیوں گھڑی بھر کو قیام کیا؟ چائے کی پیالی ابھی ہونٹوں کے قریب ہی تھی کہ ایک نوکر رکوع کی حالت میں اندر داخل ہوا اور نواب صاحب کو کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ آنے والا یقیناً اہم تھا کہ نواب صاحب خود چل کر گئے۔ نواب صاحب نے ہم سے معذرت کی۔ نوکرانی ظاہر ہوئی۔ مالکن پوچھ رہی ہیں، خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دیجئے گا۔
نوکرانی کو کیا معلوم تھا کمی کس چیز کی ہے۔ چند لمحات، چند ثانیے وقت کی مٹھی سے پھسل کر گرے۔ پھسلتے لمحوں میں خوف تھا، امید تھی، آس تھی، خواب تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا، پردہ سرکا اور ایک ثانیہ، صرف ایک لمحہ، ایک جھلک۔ نہایت خوبصورت لڑکی، لمبے قد کی، لمبے سیاہ بال اس کے کندھے پر لٹک رہے تھے۔ اس نے ماتھے پر اپنی مرمری انگلیوں کو لے جا کر سلام مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک لمحہ وہ میری محبت نہیں تھی، پھر وہ ایک سیکنڈ میرے من میں کیوں ٹھہر گئی؟ کیا محبت کے سوا بھی کوئی رشتہ ایسا ہے کہ ایک لمحہ من میں امر ہو جائے؟ چائے کپ پی کر اٹھا۔ نواب صاحب سے وقت رخصت ملنے کا انداز کیا تھا؟ کس کو دیکھا؟ کچھ یاد نہیں۔ گھنے درخت، مٹکوں پر مٹی کے آب خورے، اونچے چبوتروں پر وہ موروں کا رقص، جنگلے میں پاؤں سمیٹے بیٹھا چیتا۔ بہت حبس تھا جب میں وہاں سے نکلا۔ وقت کی ہتھیلی پر حالات و واقعات کی ریلوے لائن کی طرح ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی لکیریں ہیں۔ ان میں اس کی شادی کا بھی اندراج ہے۔ اس شادی کے بارے میں ایک روز اس نے کہا، سر میں خوش اور مطمئن ہوں، لیکن جو خوشی میرے حصے میں آئی اسے سمجھوتا کہتے ہیں۔ بہت مہینے گزر گئے، مجھے یاد رہا نہ۔ اس نے میسج کیا، ایک سرد صبح میں نماز کے لیے جاگا تو اس کا میسج بے چین کر گیا، سر آج کسی بھی وقت میں آپ کو کال کروں گی۔ دوپہر میں اس کا فون آیا، سر آپ کیسے ہیں؟ تم کہو، اور تم کو میں سر کہنے سے منع کر چکا ہوں، میرا نام لے کر مجھ سے بات کرو۔ سر آپ بڑی ہمت والے ہیں، کیسے کیسے درد جھیل چکے ہیں۔ سر ان دنوں میں بیمار ہوں، دعا کیجئے گا، شام میں فون کروں گی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی گفتگو معنی خیز تھی۔ دوپہر اور شام کے درمیان صدیاں بچھ گئی۔ شام میں اس کا فون آیا، سر آپ کو یاد ہے نا، یو فون موبائل نیٹ ورک کی سم میں نے صرف آپ کے لیے لی تھی، یاد ہے؟ بس سر، سم چند دنوں کی مہمان ہے۔ کیوں؟ سر آپ ہمت والے ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سر جھوٹ، اور وہ بھی آپ سے؟ سر یہ تو ممکن نہیں ہے نا، بس ہو گیا کینسر، بلڈ کینسر۔ میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا، موبائل میرے پاؤں میں پڑا تھا۔ اس نے ہیلو کہا، آپ سن رہے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا علاج ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسے حوصلہ دیتا، وہ مجھے دے رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا۔ کیوں؟ کیسے؟ کب ہوا یہ؟ سر ان سوالوں کے جواب تو نہیں ہوتے نا۔ سر آپ ایک افسانہ اور لکھ ڈالیے، میں کسی کے دل میں نہ سہی، آپ کے افسانے میں تو زندہ رہوں گی نا۔ محبت نہ سہی، آپ کے اور میرے درمیان ایک رشتہ تو تھا۔ میری قوت گویائی جاتی رہی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور آنکھ سے آنسو بہہ نکلا۔ دوسرے روز سارا دن موبائل پر سناٹا چھایا رہا۔ سارا دن مجھے بلڈ کینسر کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ دوپہر میں میسج کی مخصوص آواز سماج سے ٹکرائی۔ خوف، امید، اندیشے، پسینے میں نے کرسی کی پشت پر سر ڈال دیا۔ میسج کھولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہیں دور سے آواز آئی۔ مرمری انگلیوں نے ماتھے تک سفر طے کر کے سلام مکمل کیا۔ سر آخری میسج ہے، شاید ہی پھر کبھی بات ہو یا میسج آئے۔
ہماری اگلی ملاقات آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوگی۔ ہمت کیجئے، پڑھ لیجئے۔ ایک لمحے کو اس کی ڈوری کا سرا میں نے تھاما، شاید اسے کینسر نہ ہو۔ اس SMS میں امید کی کندیل ٹمٹما رہی ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے میسج کھولا اور دھرتی کے سارے نیٹ ورک جام ہو گئے۔ سر، آپ نے ایک بار ڈرائنگ روم کا پوچھا تھا۔ ڈرائنگ روم تو ایک گزرگاہ ہے۔ یہاں تو روز بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں صرف ایک ہی شخص سے ملی تھی، اور مجھ سے بھی بس ایک ہی شخص ملا تھا جو آدھا کپ چائے چھوڑ گیا، ورنہ لوگ تو بہت آتے ہیں۔ وہ آدھا کپ میری الماری میں ویسے ہی آدھا بھرا ہوا پڑا ہے۔ اس میں دن بدن چائے سوکھتی رہی، لیکن میں نے اسے دھونے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ تب مجھے یاد آیا کہ آدھا کپ چائے اس دن حویلی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ملیں گے پھر کسی نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔